سر جولائی 3، 2010 میں ڈاکٹر اجمل نیا صاحب نے کالم لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ 2012 تک امریکہ کا زوال ہونے والا ہے، پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ بھارت کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ جنگ ہوگی، اس کے بھی امکانات ہیں، ابھی جنگ ہونی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری؟ جی سر وہ آپ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی سفر جو ہے اینڈ کی طرف بڑھ گیا، جو کچھ معاملات بعد میں پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم بڑے بڑے لوگ آپ سے دعا کرواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھرم قائم رکھے ہوئے چل رہا ہے۔ دعا سے پہلے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تجویز کرتے ہیں، یہ کیا سلسلہ، کس سے بات کرتے ہیں؟ ایک انٹرویو آپ کا میں نے سنا علی عباس والا، اس میں آپ نے کہا کہ میں نے جن دیکھا ہے، تو آپ نے دیکھا جن کوئی کبھی؟ شوہر قابو میں نہیں آ رہا، شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کی بندش ہے، تو لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل وظائف ہو، تو کیا ان وظائف کا ورد کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کا جو تجربہ ہے اور اتنے لوگوں کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق فڑائی شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے جو اسٹوڈیو ہے اس میں بھی بڑی برکت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں سید سرفراز شاہ صاحب روحانی اسکالر ہیں، اور میں نے پہلے بھی ان سے انٹرویو کیا، لیکن ایسے سوالات رہتے ہیں اور میرے خیال میں آپ سب کے ذہنوں میں بھی رہتے ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اکثر ان کے پاس بھی جاتے ہیں، تو آج ہم نے انہیں زحمت دی، آج تشریف لائے۔ پہلے تو آپ کا سر بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ یہاں پر آئے۔ سر یہ آپ کی جو بکس ہیں تو ان کے جو نام ہیں، کہے فقیر، فقیر رنگ، تو اس میں فقیر ضرور آتا ہے، میرے خیال اب تو 8 سے 9 ہو گئی ہیں، 10 ہو گئی 10 ہو گئی ہیں، تو فقیر اس میں ضرور آتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اصل میں کتابیں چھاپنے کا میرا ارادہ کبھی بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کا تمام تر کریڈٹ ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت ہی نیک آدمی، قیوم نظامی صاحب۔ ہاں جی بالکل، قیوم نظامی صاحب نے مجھے بڑی شدت سے پرسویٹ کیا کہ جتنی آپ کی گفتگو لوگوں کے پاس ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل دے دیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو انہوں نے، پبلشر بھی خود ہی مجھے ریفر کر دیا، وہ آ گئے، ان سے بات کی۔ اب وہ مسئلہ یہ بنا کہ میرے پاس تعلیم وغیرہ تو کوئی ہے نہیں، اب کتاب کا نام کیا رکھا جائے، بہت سے نام سوچے لیکن کس پہ دل نہیں ٹکا۔ ایک دن ہمارے ٹی وی اور فلم کے بڑے مشہور اداکار ہیں شجاعت ہاشمی، جی بالکل، شجاعت ہاشمی صاحب میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، اور باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ایک نیا کالم لکھنے کی سوچ رہا ہوں اور اس کا نام میں کہے فقیر رکھوں گا۔ ٹھیک، تو میں نے کہا کہ یہ کب کالم شروع کریں گے آپ؟ تو کہنے لگے ابھی تو اس میں 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر شجاعت صاحب اگر آپ ایک مہربانی کریں تو یہ نام مجھے دے دیں، آپ کہیں فقیر، میں اپنی کتاب کا رکھوں گا۔ شجاعت صاحب نے ہر سخی آدمی کی طرف بڑے کھلے دل سے کہا کہ آپ لے لیجئے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا مجھ سے، تو فری میں انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا۔ تو یوں پہلی کتاب آئی کہے فقیر کے نام سے۔ وہ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہی ہفتے کے اندر سیکنڈ ایڈیشن آ گیا، 3 دن کے بعد 3rd ایڈیشن آ گیا، تو پے در پے اس کے نئے ایڈیشن چھپتے رہے۔ تو پبلشر نے مجھ سے کہا کہ صاحب اب تک 12 یا 13 ایڈیشن جا چکے، آئندہ جتنی کتابیں آپ کی آئیں اس کے اندر یہ لفظ فقیر ڈال دیں، شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ لفظ فقیر کی برکت ہے یا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس میں سب کتابوں میں لفظ فقیر ڈال دیں۔ حالانکہ نیا نام تلاش کرنے میں بڑی دقت آتی ہے کہ فقیر کے ساتھ کیا جوڑا جائے، جی، لیکن ابھی تک تو کام چل رہا ہے۔ یہ اس کی وجہ بنی، ورنہ وہ فقیر سے مراد یہ نہیں تھی کہ جس کی کتاب ہے وہ کسی بھی طریقے سے فقیر ہے، نہ بھیک مانگنے والا، نہ کوئی اللہ کی راہ پہ چلنے والا، اس سے مراد بالکل یہ نہیں تھی میری۔ لیکن لوگ تو سر آپ کو کبھی کوئی درویش کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، کلندر کہتے ہیں، آپ اصل میں کیا ہیں؟ یعنی آپ خود کیا سوچتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟
ورائی صاحب میں اصل میں یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انفارچونیٹلی میں زندگی میں کچھ بھی نہیں بن سکا. فیکٹ یہ ہے، نہ میں پڑھ سکا، نہ کسی کو پڑھا سکا، نہ میں پروفیشنل فیلڈ میں کہیں کوئی نمایاں نام کما سکا. معمولی سڑکوں پر پھرنے والا آدمی. کوئی اصل حقیقت یہی ہے میرے بارے میں. لیکن سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں عاجزی سے، پتہ تو ہمیں یہ بھی چلا کہ آپ برطانیہ میں بھی پڑھاتے رہے، یہاں پر لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اب تو عاجزی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ ہوتے حادثات پیش آتے. وہ ایک زمانے میں مجھے شوق چڑھا جس کا انگریز کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی ہول ان ہز ہیڈ. تو میرے سر میں بھی کوئی ایسا ہی سوراخ ہو جانا چاہیے. جو فیصلہ کیا، اچھی خاصی نوکری سے استعفیٰ دے کے تو میں ٹیکسٹائل مل اور پیپر مل میں چلا گیا. وہ جو عادات ہیں میری اور جو جتنی جیسی قابلیت ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اس کے ساتھ ملیں کہاں چلتی ہیں. تو وہ ڈوب گئیں. تو میں خاصا مشکلات کا شکار ہو گیا تھا. تو یہ خیال آیا کہ جتنی تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے تو یہ قرضے نہیں اتریں گے. یو کے میں البتہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. تو وہ ادھر چلا گیا. پھر ایک دن ایک صاحب پکڑ کے مجھے لے گیا کہ یہاں پہ مارکیٹنگ پہ لیکچر تو دو. تو وہ بھی ایک حادثہ پیش آ گیا. حادثتاً جا کے میں نے وہ، اور میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں اور پوری سچائی سے، اس میں ماڈیسٹی نہیں ہے، کہ خود مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بولوں گا کیا. تو وہ لڑکے تھے، بچے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا جوک سناتا رہا، کہانیاں سناتا رہا، ان کو بڑا بھا گیا. تو یہ جب تک میرے مالی معاملات درست نہیں ہوئے، وہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے وسائل دیتا رہا. ورنہ سچ اگر پوچھیں گے بالکل دیانتداری سے، تو حقیقت یہ ہے کہ خود کچھ نہیں آتا تو میں کسی کو کیا پڑھاؤں گا. تو سر آپ کی تو شہرت ہے ماشاءاللہ، عزت ہے. مجھے تو لوگ پچھلی دفعہ جب ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تو لوگوں نے فون کیا جی ہم سرفراز شاہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت لے دیں. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ یعنی لوگ پورے پاکستان سے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، کراچی، پشاور، لاہور، تو یہ کس وجہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے دعا کروانی ہے. یہ سلسلہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ ایک چیز آپ بچپن سے سنتے بھی آئے ہوں گے، پھر قرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو وہ اپنے دعووں کو مثالوں کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے. تو معلوم نہیں رب تعالیٰ نے کیا قصہ چلایا، شہرت دے دی. تو لوگ آتے ہیں. میں نے کسی کے لیے کیا دعا کرنی؟ اگر دعا کر سکتا ہوتا تو میں اپنے لیے نہ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ بھرم قائم رکھے ہوئے چل رہا ہے. تو وہ ہمارے کچھ دوست آپ کے پاس آئے بھی، دعا بھی کروائی، تو آپ دعا سے پہلے یعنی جو بھی ان سے مسئلہ آپ کو وہ بتاتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تجویز کرتے ہیں. یہ کیا سلسلہ؟ کس سے بات کرتے ہیں؟ نہیں، کسی سے بھی نہیں بات کرتا. ایسی ہی وہ لوگوں کو خوش فہمی ہے میرے بارے میں کہ میں کسی سے بات کر کے جواب دیتا ہوں. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. کیا مطلب آنکھیں ویسے بند کر کے سوچتے ہوں گے آپ؟ ڈرامہ سمجھ لیجیے اس کو، کہ وہ آنکھیں بند کر کے اگلا متاثر ہوتا ہو شاہ صاحب بڑے گہرے غور و فکر میں چلے گئے ہیں، غوطہ لگایا، اس غوطے کے ذریعے کوئی موتی ڈھونڈ کے تہہ سے لے کر آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہے. میں تو سچی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے کہیں چہرے مہرے سے، گفتگو سے، لباس سے کوئی ہلکی سی بھی کسی نیک آدمی کی جھلک نظر آتی ہے آپ کو میرے اندر. تو ایسی بات نہیں ہے لوگوں کا. یہی تو بات ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ ماڈرن بھی ہیں، کلین شیپ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ساتھ میں آپ کے پاس کچھ تو ہے جو لوگ دنیا اس طرح سے ٹوٹ پڑتی ہے. بڑا صاحب سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کا حسن ظن ہے، لوگ خوش عقیدہ ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خوش عقیدہ.
اچھا یہ شاہ صاحب کرامات پہ تو آپ یقین رکھتے ہیں؟ پڑھی ہیں کتابیں میں نے. یہ وہ آپ کی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ وہ بجلی چمک رہی تھی وہ گاڑی کے اوپر اور مرشد سے، تو وہ بجلی کا وہاں سے وہ پہاڑ پہ جا کے چمکنا شروع ہو گئی، یعنی کہا کہ اسے وہاں چلے جاؤ. میں نے عرض کیا یہ کہ کیسے ممکن پڑھا ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، ہاں لیکن آپ نے سوال یہ کیا کہ یقین رکھتے ہیں، تو میں یہ جو کشف و کرامات ہیں، آپ جگہ جگہ اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہے جی تو جگہ جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سے متاثر مت ہوا کریں، یہ ہمیں بہکاتی ہیں یہ چیزیں، ہم رب کو چھوڑ کے اس شخصیت کے پاس جانے لگتے ہیں اور شخصیت پرستی میں چلے جاتی ہیں. تو میں تو بڑی شدت سے اپنے تمام گفتگو میں لوگوں سے یہی سر عرض یہ کرتا رہتا ہوں. اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے نا؟ جی رب تعالیٰ ہے جو اپنے بندوں سے خوش ہو کے ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں سرزد کروا دیتا ہے، کیونکہ کرامات دکھائی نہیں جاتی ہیں بلکہ کرامات سرزد ہوتی ہیں. کرامات دکھانے والا رسوا ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ اس سٹیج پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی خواہش تو ہوگی، خواہش ہے، لیکن پہنچا کیسے جا سکتا؟ اس میں جو عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے جی کہ ہم وظائف کریں، تسبیحاں پڑھیں، چلے کاٹیں، مجاہدے کریں تو ہم اس مقام پہ آ جائیں گے. جی لیٹ می ایشور یو، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو ایک خاص طرز زندگی اپنانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد میری یہ نہیں کہ آپ 10 سال نہائیے نہیں، میل سے آپ کے بال جٹائیں بن جائیں، داڑھی بے تحاشا بڑی ہو، رال ٹپک رہی ہو، ناک بہرا ہو، وہ مراد نہیں ہے. خاص سانچے میں ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ میں اگر ایکسپلین کر دوں جی کہ آپ جب خلق خدا کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں تو رب آپ پہ مہربان ہوتا ہے. ٹھیک. ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے تو کلاس 10 میں اور 9 میں انگریزی ہمیں ہمارے ہیڈ ٹیچر پڑھاتے تھے. اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہم کہتے تھے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بڑا سائیکالوجی پر انہیں عبور حاصل تھا. تو کرتے یہ تھے کہ 45 منٹ کا جو پیریڈ ہے ہمارا، اس میں ہر 15 منٹ کے بعد کوئی ایک قصہ دلچسپی کا سنا دیں گے چھوٹا سا. تو ہم جو 15 منٹ پڑھ کے اکتاتے تھے پھر وہ دلچسپی برقرار ہو جاتی تھی تو پھر وہ 15 منٹ پڑھا لیتے تھے، پھر کوئی چٹکلا سنا دیں گے، اس طرح کرتے تھے. ایک بار انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے کہ کسی بھی ماں کے دل میں اترنے کے لیے سب سے آسان راستہ کہ اس کے بچوں سے پیار کر لیں. تو رب تو اپنی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو جب کوئی بھی انسان رب کے بندوں سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دے دیتا ہے، ان کے آرام کا زیادہ خیال کرتا ہے، اپنے آرام کا کم خیال کرتا ہے، جو کچھ کسی کے لیے کر سکتا ہے بڑی خوشی سے اور عاجزی سے کرتا ہے، کہ جس کا وہ کام کر رہا ہے، جس کی خدمت کر رہا ہے، بقول داتا صاحب کے کہ دوسرے کی خدمت اس طور پہ کرو کہ خدمت لینے والا یہ سمجھنے لگے کہ وہ آپ سے خدمت لے کے آپ پر احسان کر رہا ہے. تو جب اس عاجزی کے ساتھ آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں عطا فرما دیتا ہے. لاہور میں سر ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کی بھی شہرت ہے، اور ہمارے سینئر ادیب ہیں، کالم نگار ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے یہ واقعہ لکھا اپنے کالم میں کہ انہوں نے، وہ پروفیسر صاحب نے گرم چھری منگوائی، چھری، اور اس چھری کو گرم کروا کے، سخت گرم، یعنی وہ جب کسی کے قریب لے کے جاتے تھے تو ہیٹ محسوس ہوتی تھی دور سے،
وہ چھری انہوں نے اپنی زبان پہ لگا لی اور وہ مشہور ہے. میں نام بھی لکھ دیتا ہوں, پروفیسر عبداللہ بھٹی ان کا نام ہے. جی تو سر اس طرح سے چھوڑ بھی افراد ہوں گے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ کرامات میں ہم اسے کاؤنٹ کریں گے یا کس میں ہم کاؤنٹ کریں گے؟ کرامات ہی اسے سمجھ لیجیے کہ جو آدمی نیک ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان ہے, عبادت گزار ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سی قسموں کی چیزیں عطا فرما دیتا ہے. یہ اسی زمین میں ہم لے لیتے ہیں کہ اس طرح ہی چل رہا تھا. ایک انٹرویو آپ کا میں نے سنا, وہ علی عباس والا, اس میں آپ نے کہا کہ میں نے جن دیکھا ہے. تو آپ نے دیکھا جن کوئی کبھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بات کہی ہو, کیونکہ میں تو اچھا ان باتوں سے ہی تو دور بھاگتا ہوں اور دوسروں کو بھگاتا ہوں. کبھی موقع نہیں ملا ایسا سر؟ آپ کو اشتیاق بھی نہیں ہوا خود کبھی؟ ویسے تو ہم سب کو تو ہوتا ہے کہ بھئی جن دیکھنا ہے کوئی. کبھی نوجوانی میں اشتیاق ہوگا, لیکن اب تو ان چیزوں سے الحمدللہ بہت دور ہوں. اور آپ ان چیزوں کو, آپ نے کہا کہ دور بھاگتا ہوں, کیا اس کی وجہ؟ یہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا, رب کے ہی پاس رہنا چاہیے انسان کو, رب کے پیچھے ہی دوڑنا چاہیے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا. تو پھر یہ سر کالا جادو اور یہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اس کو علم کی برانچ کے طور پہ لیں گے کہ جی, سارٹ آف برانچ آف نالج, بالکل ہے, اس کا وجود ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ایز اے برانچ آف نالج لیجئے, اسے خوف زدہ مت ہوئیے. اچھا, اس لیے کہ رب تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اگر میں نقصان دینا چاہوں, اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ پہنچانا چاہوں. تو جب رب کا وعدہ میرے سامنے ہے تو مجھے کسی چیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کا وجود تو ہر طرف ہے, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں. یہ سب ٹھیک ہے؟ کن کا؟ یہ جنات بالکل صحیح ہے, ان کا وجود تو ہے. ہر وہ چیز درست ہے جو قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, یا صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو ان کا وجود ہے. تو آپ نے کبھی موکل وغیرہ اور یہ سلسلہ نہیں کیا کبھی؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی سوچا بھی نہیں؟ جوانی میں ہی سوچا کبھی نہیں. اشتیاق کی بات آپ نے کی, اشتیاق ضرور تھا ایک زمانے میں کہ جن کو دیکھا جائے ہوتا کیسا ہے, لیکن وہ لڑکپن کا زمانہ تھا. تو اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے کہ دعا کر دیں اور اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی جنات کا سایہ ہے یا میرے رشتہ دار, تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ نہیں, کر دوں گا دعا کر دیں گے. دعا کرنے میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آ کے مجھ سے دعا کا کہہ دے تو میں اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں کنجوس خامخواہ میں بناؤں. دعا کرنی ہے, دعا کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کے بارے میں تو معروف ہے کہ آپ دعا اور دوا دونوں کرتے ہیں, یعنی دعا بھی کر دیتے ہیں اور دعا بھی دے دیتے ہیں. ہاں, وہ جتنا میرے پاس کوئی دنیاوی علم ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ صاحب جو تشریف لائے ہیں یہ اس چیز سے ٹھیک ہو جائیں گے, تو جو میرے اندر توفیق ہے, ہمت ہے, تو میں اٹھا کے ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا, یہ کھا لیجیے, ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کے لیے تو میڈیکل کا نالج ہونا چاہیے, آپ کے پاس وہ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. میں نے کہا میں تو پڑھا لکھا انسان ہی نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر ذہن میں آیا کہ اس کو دے دو یہ, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس وہ پھر لوگوں ہی کی بات ہے. میں تو آپ سے فوراً کہوں گا, ہر نمائش پسند آدمی کی طرح کہ صاحب جس کو میں دوائی دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بات میری نہیں ہے کہ میں کیا کہتا ہوں اپنے بارے میں, بات یہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے تو لوگ آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. تو ان کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ انہیں صحت دے دیتا ہے. شاہ صاحب آپ سامنے آ جاتے ہیں, ہمیں بھی بہت سے لوگوں کا ملنے سے موقع ملتا ہے جی. لوگ ملتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ویزا نہیں لگ رہا, اور شوہر قابو میں نہیں آ رہا, شادی نہیں ہو رہی, رشتوں کی بندش ہے. تو لوگ وظائف بتاتے ہیں, ہر ایک مسئلے کا حل وظائف میں.
تو کیا ان وظائف کا ورد کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بالکل، لوگوں کا جو تجربہ ہے اور اتنے لوگوں کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اللہ کا کلام ہے، اس میں بہت برکت ہے. رب تعالیٰ اپنے کلام کے صدقے رحمت فرماتا ہے، ہو جاتے ہیں لوگوں کے کام. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا تو کوئی سا نام آپ پکاریے وہ جواب دیتا ہے. اللہ کو کسی طرح پکاریے وہ جواب ضرور دیتا. اپنے بندے کی پکار کا تو پکارنا چاہیے، چاہے وظائف کے ذریعے سے پکاریں یا اور کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کہہ کے اسے پکارتے رہیے، تب بھی جواب دیتا ہے. لیکن شاہ صاحب اس سے تو ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ لوگ شاید وہ کام کی طرف اتنا ان کا رجوع نہیں ہوتا جتنا وظائف کی طرف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو 3300 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کو اتنے مرتبہ پڑھ لیں گے. تو اب اگر آپ کا ویزے کا مسئلہ ہے تو ویزے کے اندر 100 مسائل ہوتے ہیں. آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اچھے انداز سے پیش کرنے ہیں، آپ کی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے. یہ تو ایک ہے نا. ہم یہ جو دنیاوی اسباب ہے یہ بھی نہیں کر رہے نا، تو ہم اب وظائف سے کیا یہ ممکن تو نہیں ہوگا؟ میں اسی لیے لوگوں کو اس طرف ان کی توجہ دلاتا ہوں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. مسلمان ہمیشہ عملیت پسند ہوتا ہے. پہلے وہ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جو ہمت و سکت تھی میں نے کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ تو کرے گا تو وہ میرے حق میں بہترین ہوگا. تو میں اسی لیے لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرف کو آئیے. پہلے عمل پھر دعا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، پھر صحابہ کرام کی سنت ہے. جو چیز اس سے ثابت ہے وہ درست ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے. سب سے بڑی مثال میں 1-2 پروگرامز میں پہلے بھی دی ہے، ہوگی تو یہ ریپیٹیشن ہی اس کی، کہ غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کی حالت خاصی پتلی تھی دنیاوی لحاظ سے. کھانے کو روٹی نہیں، سواری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے. لیکن جب پتہ لگا کہ اہل قریش سے مقابلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف پر زور نہیں دیا، بلکہ مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ وقت جہاد آ گیا، تو جو کچھ جس کے پاس ہے وہ لے کے نکل آئے میدان میں. تو 2 بچوں سمیت 313 مرد جمع ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھداری کے ساتھ، جس کو آج ملٹری سائنس جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اس کو اس غزوہ بدر کو پڑھایا جاتا ہے کہ نہایت سمجھداری اور عقل مندی سے میدان بدر کو چنا، جو راستے میں انٹرسپٹ کر لیا تھا مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر دور. اس میدان میں بھی جو بہترین اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی بہترین جگہ تھی، وہاں ڈپلائمنٹ آف فورس کر دی. جو ریگستان میں چونکہ پانی لائف لائن ہوتا ہے جی، تو وہاں جو کنواں تھا اس کو اپنے رائٹ سائڈ پر رکھا. دیٹ مینس کہ دشمن کو ریفیوز کر دیا واٹر سپلائی. اور جو ڈپلائمنٹ آف فورس تھی، چونکہ تعداد کم تھی، 1000 اہل قریش اور 313 بشمول 2 بچے، یہ فورس تھی مسلمانوں کی. اس کی جو ڈپلائمنٹ آف فورس تھی وہ بھی کمال کی جو آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، ٹرائنگولر فارم میں، جس سے دشمن کی فورسز تقسیم ہو گئی اور دشمن پہ اسی لیے فتح بھی ہو گئی. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کام کیے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. دعا تو بڑی دور کی بات ہے،
ایک ہلکا سا خیال دماغ میں آتا رب پورا کر دیتا، لیکن مقصد امت کو تعلیم دینا تھا. تو یہ سب دنیاوی کام پہلے کر لیے، پھر ساری رات جانماز بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرتے رہے. تو یہ ایک نمونہ ہے ہمارے پاس. تو ہم اگر پہلے کوشش کر لیں دنیاوی، آپ نے ویزے کی مثال دی، تو ویزے میں یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن جو کرنی ہے وہ کیجئے، جو انفارمیشن اس فارم میں لکھی ہے وہ ریکویزٹ انفارمیشن آپ پہلے پرووائڈ کیجئے. وہ سب کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اپنی کسی کوشش پوری کر لی، اب تو میری مدد فرما، میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو ویزا دلا دے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا علم بھی نامکمل ہے، عقل بھی ناقص ہے، ہم اپنی ناک سے آگے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتے. کچھ چیزوں کو ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہیں، در حقیقت ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو ہم اسی کے لیے دعا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، میرا ناقص علم ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے تو کر دے، ورنہ اس سے بہتر کوئی بندوبست کر دے میرا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمیں پہلے نہیں پتا. کوشش کر کے پھر یہ شاہ جی پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب ہمارے دوست نے گاڑی لی اور 6 دن بعد یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی تباہ ہو گئی بری طرح سے. اب اس کو کیا ہم کہیں؟ کسی نے کہا کہ نظر بد ہے، کسی نے کہا کہ کچھ ہے. اب اسے کیا ہم نے کس باکس میں ڈالنا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اسی لیے میں نے ابھی آپ سے جو عرض کیا کہ ہمارا علم اور ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، یہ صرف رب ہے جی ٹھیک. جو ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے. اگر ہم رب سے یہ کہہ دیں کہ یا باری تعالیٰ، میری خواہش ہے کہ میری اپنی گاڑی ہو، ضرورت ہے میری، مجھے سہولت ہو جائے گی، تو مہربانی فرما، تو یہ ہمیں عطا کر دے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو بچا رہتا ہے انسان. ابھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کاروبار چلا دے، جی ہمارے قرضے اتر جائیں. اگر اس دعا کو ہم اس طرح کر لیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہم پر رزق وسیع کر دے، ٹھیک. اب یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں کہاں سے رزق عطا کرنا ہے، کاروبار سے، نوکری سے، یا کسی اور ذریعے سے. مقصد تو یہ ہے کاروبار چلے گا تو رزق آ جائے گا، مقصد ہمارا یہی ہے. تو پھر ہم یہ الٹیمیٹ کیوں نہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہم پر رزق وسیع کر دے. دعائیں تو بڑے سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے جناب. اب ہم دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ یہ مشکل میں پھنس گیا، مجھے یا اللہ میں نے بڑا حساب کے دفتر میں جانا ہے، سڑک کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا، راستہ دکھا دے. سیدھی بات ہے. اللہ سے اگر ایک دعا میں یہ کر لوں کہ یا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کے صدقے جی مجھ پر اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے. اب یہ جو ایک میں مانگ رہا ہوں رب سے کہ یا باری تعالیٰ اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے، تو میں نے ہر طرح کی سختیوں سے بچنے کی دعا کر لی. یہ کمپریہنسو دعا ہے نا، بالکل سیدھی ایک دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو اپنے قادر مطلق ہونے کے صدقے مجھ پر رحم فرما، مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. کور کر لی ہر چیز. بالکل ٹھیک. تو ہم اللہ کے ساتھ بھی نہ سمجھی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. وہ رب ہے. کبھی کسی نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے 5 مرلے کا پلاٹ مانگا ہے، اس سے تو بڑی چیز مانگی جائے گی. تو وہ تو رب ہے، تمام پرائم منسٹرز کا پرائم منسٹر ہے. تو مانگتے ہوئے بھی
بالکل۔ اس سے اس انداز میں مانگا جائے جو ایک عظیم ترین ہستی سے مانگا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو نظر بد ہے یہ اس کا تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے جی برحق ہے وہ. اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس سے بچا جائے؟ کیا کریں؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا جی کہ صدقہ و خیرات مصیبتوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. بہترین چیز ہے صدقہ و خیرات. اور یہ اصل میں پٹتا آدمی کہاں ہے؟ جی یہ جو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس خدمت کرنے میں بھی یا تو دل میں کہیں تکبر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، یا کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف یور مائنڈ. سر آ ہی جاتا ہے، انسان ہے ہم لوگ. نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. یہ جو ہے کہ ہمارے دماغ کے کسی حصے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو خود دوں تاکہ اس کو پتا ہو کس نے دیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، چھپ کر دے دیں، دیتے وقت آنکھیں جھکا لیں، منہ دوسری طرف کر لیں کہ انسان کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ میں نے اسے کچھ دیا. اور پھر اپنے آپ کو ڈنڈے مارنے کا آسان طریقہ ایک اور ہے. جی سر. کہ جب انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ تم کسی کو کیا دے سکتے ہو، تم تو خود خدا کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے گا؟ تو یہ جو کہ میں نے دیا ہے تو اللہ کا دیا تھا، میرا تھوڑی تھا، تو اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ تو جب ہم اس عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور قبول ہوتا ہے، اس کا انعام ملتا ہے. تو صدقہ خیرات بھی اسی انداز میں دینا چاہیے. یہ فقیر لوگ تو اتنے محتاط لوگ ہیں ان معاملات میں، انہیں خوف آتا ہے اس بات سے کہ کہیں ہماری کسی بات سے تکبر کا کوئی پہلو نہ نکل آئے، تفاخر کا کوئی پہلو نہ نکلے. جی. وہ تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بیچارہ غریب ہے. خوف آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یا تو میں امیر ہوں، اپنا دیا خود کھاتا ہوں، تو مجھے حق ہے میں دوسروں کو غریب سمجھ لوں. میری غربت کا یہ عالم ہے کہ میں اللہ سے مانگ کے کھاتا ہوں، اللہ دیتا ہے، وہ مجھے پرووائڈ کرتا ہے، ورنہ میری کیا مجال کہ میں ایک نوالا بھی کھا جاؤں. تو میری اپنی حیثیت تو فقیر کی ہے کہ میں رب کے در پہ بیٹھا ہوں، اس سے لے کے کھا رہا ہوں. ہاں تو اگر یہ سوچ آئے اس طرح سے انسان تو پھر دوسروں کو میں غریب کیسے کہہ دوں؟ نہیں کہہ سکتا. میں اور وہ ایک ہی ہیں. شاہ صاحب یہ مال و دولت کی جو محبت ہے یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ اور اس کو روکنا چاہیے کیا کہ نہیں ہونی چاہیے میرے اندر پیدا؟ دیکھیے آپ نے دو چیزیں کہی ہیں. اگر تو مال و دولت آپ کے پاس ہے جی اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور آپ کی اپنی ضروریات پر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو پھر تو بڑی اچھی چیز ہے. اس کے لیے تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے محنت کر کے میکسیمم رزق کما لے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے کہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرے اور دوسروں کی ذات پر کھلے ہاتھ سے خرچ کر دے. اگر تو اس جذبے سے کما رہا ہے بندہ تو بڑی مباح ہے، یہ بات بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے محبت پال لی ہے وہ پھر اتنی ہی بری ہے. وہ ایک واقعہ شاید پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندے گزرے ہیں، درویش آدمی، بے پناہ امیر تھے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں مزار ہے ان کا. جی. بے پناہ امیر تھے. تو ان کے ہم اثر
جو درویش تھے وہ اکثر بیشتر انہیں چٹھیاں بھیجتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت ہے. تو وہ مسکرا کے اگنور کر دیتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. لیکن جب یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا تو ایک دن پھر ایک خط کا جواب دیا کہ میرے پاس دولت ضرور ہے لیکن اسے میں نے دل میں جگہ نہیں دی. رب تعالیٰ نے ان کے یہ الفاظ اپنی رحمت کے صدقے اس طرح ثابت کر دیے کہ کچھ ہی عرصے میں ملتان اس وقت ریاست کا حصہ تھا. ریاست میں قحط پڑ گیا تو ریاست کی حکومت نے اپنے جو گوڈاؤنس تھے وہ کھول دیے پبلک کے لیے، ان کو تقسیم ہونے لگا، رزق خالی ہو گئے. تو جب حکومت کے گودام خالی ہوئے تو حضرت بہاءالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے کہ کوئی جو بھی ضرورت مند ہے آ کے اپنی ضرورت کا غلہ لے جائے. اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ قحط ختم ہو گیا لیکن ان کا غلے کی تقسیم جاری تھی. تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ جو جملہ تھا کہ میرے پاس دولت ضرور ہے لیکن میں نے اسے دل میں جگہ نہیں دی. تو دولت سے انسان کمائے ضرور لیکن اسے دل میں جگہ نہ دے. یہ جو خیالات ہیں اب اس کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے؟ آ جاتے ہیں خیال، ہر طرح کے آتے ہیں، کیسے ٹھیک کیا جائے، کیا سوچا جائے؟ اس میں اپنے آپ کو پنجابی، اگر ہم اجازت دیں تو پنجابی کا لفظ استعمال کر لوں. ہاں جی. اپنے آپ کو چھینٹے مارنے پڑتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ چھینٹا سمجھتے ہیں، پنجابی زبان کا لفظ ہے چابک. جی بالکل. تو اپنے آپ کو چابک مارنے پڑتے ہیں ہر لمحے، کیونکہ خیال تو آتے رہیں گے، آپ کا نفس سر اٹھاتا رہے گا، شیطان بہکاتا رہے گا. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ چابک مارتے رہیے، چھینٹے مارتے رہیے. وہ یہ جو خیالات آتے ہیں دل میں، اس کا سلسلہ بھی خوب ہے. یہی جو ہمارے ہیڈ ٹیچر تھے جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ سناتے رہتے تھے مختلف چٹکلے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ یہ خوشامد خوب چیز ہے، اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکا. تو فرمانے لگے کہ ایک افسر آئے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ دیکھو بھائی، میں خوشامد قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا. تو جو آدمی میری خوشامد کرنے آئے گا وہ بجائے کچھ پانی کے کھو کے جائے گا. تو لوگ ڈر گئے، کوئی ان کی تعریف نہیں، سچی تعریف بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن ان کا ایک ماتحت آیا، کہنے لگے صاحب کمال ہو گیا، اتنے عرصے سے میں یہاں اتنے سالوں سے ملازم ہوں، آج تک ایسا افسر نہیں آیا جو خوشامد سے اتنی دور بھاگتا ہو جتنی آپ خوشامد سے دور بھاگتے ہیں. تو کہنے لگے لیجیے خوشامد ہو گئی. تو یہ جو خیال دل میں آتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، شیطان نفس یہ ہمیں اکساتا ہی رہے گا. لیکن جو لوگ اللہ کے قریب چلے گئے وہ اپنے آپ کو چابک مارتے رہتے ہیں. جہاں کوئی ایسا خیال آیا، لاحول پڑھا اور اس کے بالکل برعکس 180 ڈگریز اپوزٹ کام کر لیا. وہ ایک زمانہ تھا جب کبھی صدی 2 صدی پرانا قصہ ہے کہ میں نوجوان تھا، پہلی جاب شروع کی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہلی جاب مجھے ملی ہی ملتان میں. ٹھیک ہے. تو والد کی پوسٹنگ ان دنوں راولپنڈی میں تھی، ساری فیملی راولپنڈی میں تھی، میں اکیلا ملتان میں ہوتا تھا. تو جاب تو آفس آف ہو جاتا تھا 3 بجے، باقی ٹائم کیا کیا جائے تو کتابیں پڑھتے تھے. ہمارے یہاں ایک رسالہ بھی ہے اردو ڈائجسٹ، بالکل، تو اس کا میں قاری ہوں، بڑا پرانا 64 میں غالباً وہ آیا تھا، اس وقت سے پڑھتا تھا میں نے. اس میں ایک سلسلہ چلا کرتا تھا عظمت کے مینار. تو اس میں ایک قصہ میں نے پڑھا کہ ایک بہت ہی مشہور اور
جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں فلدی ریچ، ایسے ایک سوداگر تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق اپنے ہم کف لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، منگنی ہو گئی. لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ عرصے میں وہ برے حالات میں پھنس گیا، تو رفتہ رفتہ وہ بینکرپٹ کے لیول تک جا پہنچا. لیکن اس نے اپنا بھرم نہیں کھویا، وہ قائم رہا. کچھ عرصے کے بعد جہاں منگنی ہوئی تھی بیٹی کی، لڑکے والوں نے انہیں پریس کرنا شروع کیا، پریشر ڈالنا شروع کیا کہ شادی کریں. اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تو شادی کیسے کریں گے؟ تو سوچتے رہے. ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، انہوں نے سوچا میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں مجھے قرض دے دے تو میرا بھرم بھی قائم رہے گا اور شادی بھی ہو جائے گی. یہ اپنے اس دوست کے پاس گئے، ملے، بیٹھے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے آئے. تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ دیکھیں ایک بات بالکل چھپی ہوئی ہے، لیکن چونکہ تم میرے پرانے دوست ہو تو تم سے میں نہیں چھپا سکتا، میری حالت بڑی پتلی ہو گئی ہے. اب لڑکے والے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ میں بچی کی شادی جلدی کروں. کہاں سے کروں؟ پیسے نہیں ہیں. تو اگر تم مجھے کچھ ادھار دے دو تو یہ میرا تم سے وعدہ کہ جو ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں سب سے پہلے لوٹاؤں گا تمہیں. تو اس نے کتنے پیسے چاہیے؟ تو انہوں نے ایک بڑی رقم بتائی. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں. تو اس نے کہا میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا. اس نے کہا اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنا بڑا لمبا چوڑا کیش نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایک بزرگ کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کے میرا حوالہ دے دو، میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور انہیں ضرورت بیان کر دو، تو وہاں سے یقیناً پیسے مل جائیں گے تمہیں. تو یہ صاحب چلے گئے. انہوں نے جا کے جو ایڈریس تھا اس پہ کانٹیکٹ کیا تو ایک بڑے نورانی چہرے والے بہت ہی خوبصورت بزرگ اندر سے تشریف لائے. تو انہوں نے بڑے اخلاق سے پوچھا کہ یہ کیسے آئے آپ؟ تو اس نے کہا جی آپ کے دوست ہیں فلاں. جی انہوں نے مجھے آپ کی طرف ریفر کیا ہے، مجھے اتنی رقم چاہیے، تو جو ہی میرے پاس آئے گی میں لوٹا دوں گا. ضمانت انصاف کی جنہوں نے بھیجا ہے. وہ بزرگ جو تھے وہ تو ایک دم برہم ہو گئے اور انہیں دبا کے ڈانٹ پلائی، توہین کی باقاعدہ، اور برا بھلا کہہ کے روانہ کر دیا کہ جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلا آتا ہے یہاں مانگنے. تو یہ بیچارے بڑے افسردہ، زندگی میں کبھی ایسی بے عزتی ہوئی نہیں. گئے تو خیال آیا میں اپنے دوست کو بتاتا تو جاؤں کہ تمہارے جاننے والوں نے میری یہ عزت افزائی کی ہے. تو جا کے انہوں نے بتایا کہ وہاں میں گیا تھا، انہوں نے تو یہ میری توہین کی، بے عزتی کی، اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا نہیں ایسے ہیں نہیں وہ. تو ذرا بتا سکتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا. میں کہا ایک منٹ ٹھہرو، آپ یہاں سے جب گئے تھے تو میرے پیسے جس صاحب کے پاس تھے وہ لے کے آ گئے لوٹانے، تو وہ دے گئے ہیں، میرے پاس پڑے ہیں، میں تمہیں دیتا ہوں، اور آئی ایم سوری وہاں جا کے آپ کی توہین ہوئی. وہ پیسے اندر سے لا کے جتنی رقم چاہیے تھی وہ انہیں دے دی. یہ سب چلے گئے. بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی ان کے اسٹیٹس کے مطابق. کچھ عرصے کے بعد حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے تو جب پیسہ آیا تو فوراً یہ پیسہ لے کے اپنے دوست کے پاس گئے، اور جب اندر میسج بھیجا کہ میں آیا ہوں تو ان کے دوست باہر آئے تو آنسوؤں سے رو رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا خیریت ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے کہ تمہیں یاد ہے ایک بزرگ کے پاس بھیجا تھا میں نے آپ کو کہ جی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ پھر تو خوش ہونا چاہیے، زمین سے ایک شیطان اٹھ گیا. تو کہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کو اچھا نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، وہ پیسہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ انہیں کا تھا.
ان کے اور میرے درمیان یہ کوڈ ورڈز تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو جتنا وہ مانگتا ہے اس کو دے دو، یہ کہوں تو اس کو اتنا دے دو، یہ کہوں تو انکار کر دو۔ تو تمہیں جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ مانگتا ہے اس کو دے دو، اگر اس نے واپس کر دیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو میں نے معاف کیے۔ تو اس نے کہا یہ کیوں کرتے تھے وہ؟ اس نے کہا بڑی سمپل ریزن تھی کہ جو مجھ سے لے جائے کچھ، وہ اگر راہ گلی کہیں مجھے مل جائے تو نہ وہ اپنے آپ کو احسان مند فیل کرے کہ اس سے میں نے مدد لی، نہ وہ شرمندہ ہو کہ میں نے اس سے مدد لی تھی۔ تو وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے شیطان کو اس طرح مارے رکھتے تھے۔ واہ، زبردست۔ تو سر یہ کوئی انسان شدت سے دعا مانگ رہا ہے اور پتہ کیسے چلے کہ یار یہ قبول ہوگی نہیں ہوئی؟ مانگتا رہے، بعض دفعہ نہیں قبول ہوتی۔ نہیں، ہر انسان میں ایک میکنزم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بارہا زندگی میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ اللہ کے حضور ایک دعا مانگی جی، تو جب جانماز سے آپ اٹھے تو ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی کہ اللہ نے میری سن لی۔ تو جب دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کے قلب میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک طمانینت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ دیکھیے رب نے اپنے بارے میں دو چیزیں بڑی صراحت سے قرآن پاک میں فرما دی۔ ایک تو یہ کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، دعاؤں کو سننے والا ہوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس سے جو کچھ مانگا جائے وہ پوری کر دیتا ہے، اور جو دعائیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی ہیں ان کو اللہ کسی اور جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہم میں سے کوئی بھی آدمی نظر دوڑائے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہمیں ایسی عطا ہوئیں جس کے لیے ہم نے بہت ہی کم معمولی سی کوشش کی تھی اور ہمیں بہت کچھ مل گیا تھا۔ یہ وہ اجر ہے جو کچھ چیزیں جو ہمارے حق میں نہیں تھیں، ہم مانگ رہے تھے، دعا مانگی تھی، وہ دعا جمع ہوئی تھی، اس کو اس فارم میں اللہ نے پورا کر دیا۔ دیتا ہے اللہ، دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہیں۔ یہ سر نام رکھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بچے کا یہ نام ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ مسائل ہیں، ہوتا ہے سر اس کا impact ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کے نام وہ رکھو جن کے مطلب اچھے ہیں، اس لیے کہ اس کا شخصیت پر اثر تو آتا ہے۔ تو نام انسان کو ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ جو صحابہ ہیں ان کے نام پہ، اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور باقی نام آپ دیکھ لیں جن کے مطلب اچھے ہوں وہ رکھ دیں آپ، تاکہ بچے کے اوپر۔ سر جولائی 3، 2010 میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے کالم لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ 2012 تک امریکہ کا زوال ہونے والا ہے، پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کس طرح ڈاؤن ڈول ہے اور تیزی سے نیچے کو جا رہا ہے۔ جو بڑا جہاز ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی وقت لے جاتا ہے، آنن فانن کبھی نہیں ڈوبتا، جب کوئی چھوٹی کشتی آنن فانن ڈوب جاتی ہے۔ تو امریکہ جو اتنی بڑی ایک پورا بر اعظم ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی مالی قوت ہے جی، اس کو ختم ہوتے ہوتے ایک وقت لگے گا، لیکن آپ دیکھیے کیا کچھ نہیں ہوا وہاں۔ جس بات کے لیے پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ہی ویسے اللہ تعالی نے وہاں کر دیا۔ سر یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا؟ بالکل کرے گا، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور اب تو زیادہ وقت نہیں رہ گیا، یہ آپ کو قیادت کرتا نظر آئے گا۔ اچھا، ہماری زندگی میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ 2014 میں عبد القادر حسن مرحوم نے لکھا کہ جی بھارت کے ساتھ پانی کے مسئلے پہ جنگ ہوگی، جو ہمیں نقصان بھی بہت ہوگا لیکن ہم جیتیں گے، اس کے بعد ہم ایک نئی قوم بن کر ابھریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بھی امکانات ہیں، ابھی جنگ ہونی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری۔ جی پانی کے معاملے پہ اب دیکھیے جس طرح پانی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور جس طرح سے انڈیا نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کہ ہمارے
وہ دریا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایکسکلوسیولی ہمارے تھے جی ان پر بھی اس نے اپنے علاقوں میں بند باندھ کے پانی روک لیا ہے. تو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر کوئی جائے گی بات. اور آپ اس میں یہ بھی کہا کہ بھی بہت نقصان ہوگا لیکن پاکستان پھر ایک نئی قوم بن کے آئے گی آگے. انشاءاللہ. مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا بلکہ ہم سب کی الٹیمیٹ جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں. تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا. تو اس پہ سوال آتا ہے کہ آج کے دور میں آج کے دن میں کیسے کرنا ہے جہاد, کہاں جانا ہے؟ کسی ملک کے خلاف کرنا ہے, باہر نکلنا ہے؟ تو اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ انڈیا کے خلاف. انڈیا کے خلاف وہ تو حکومت سر فیصلہ کرے گی نا, ریاست طے کرے گی. جب حکومت کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ جب بھارت کی ہٹ درمی بڑھتی جائے گی تو ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا دیوار کے ساتھ جا لگیں گے ہم. تو جب دیوار کے ساتھ لگیں گے تو اب پھر ہر آدمی پلٹ کے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ ریئیکشن کے طور پہ ہی ہو جائے گا. تو سر آثار تو سامنے یہ ہیں کہ انڈیا معیشت میں بہت آگے جا رہا ہے, شاید دنیا کی 5ویں 6ٹھی معیشت بننے جا رہا ہے. ہمیں تو سر وہ کسی طرف غور ہی نہیں کرتے ہمارے اوپر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. انڈیا بظاہر ایسے ہی لگتا ہے جی جو کچھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں باتیں, جو کچھ پروپیگنڈا ہے وہ یہی کچھ کہتا ہے. لیکن ہم ایک بات بھول رہے ہیں. جی سر. مسلمانوں کی جو 1400 سالہ ہسٹری ہے اس کو ذرا دیکھیے آپ. جب جب مسلمان فاقے سے ہوئے ہیں, بھوکے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیشہ فتح پائی ہے, دوسرے ملکوں پر حکمرانی کر لی. جب اس کا پیٹ بھرا ہے تو یہ نیچے گرا ہے مسلمان. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنے سے 20 گنا بڑے دشمن سے ٹکرا کے اس کو شکست دے دیں. تو ہماری ہسٹری پوری یہی کہتی ہے. تو یہ کہتے ہیں جی جیسے عوام ویسے حکمران. آپ سر اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل, اس لیے کہ قرآن یہی کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گلا شکوہ اپنے حکمرانوں سے, اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہیے. اپنی شکایت خود سے کرنی چاہیے کہ ہم اتنے برے کیوں ہیں. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے؟ ایک قیادت کی تو ضرورت ہوتی ہے. نہیں سر, ہم اگر اچھے نہیں ہیں تو اگر قرآن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں, قرآن کا یہ کہنا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ ہم نے آدھا سفر طے کر لیا. آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, میڈیا کی ہسٹری بھی جانتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ کہتے نہیں سکتے تھے کہ ہم سے اچھا کون ہے, ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں, ہم سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں. آج ہم اپنی کمزوریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے مین سٹریم میڈیا بالکل کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نمبر 1 تھے ہر چیز پہ. جب انسان کو اپنی برائی کا ادراک ہو جائے تو سمجھ لیجیے آدھا معاملہ طے ہو گیا. اب یہ بندہ سدھر جائے گا کہ اپنے عیبوں کا ادراک ہو گیا اسے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ہو گیا. ہم میڈیا پر بیٹھ کے اب اپنی خرابیاں, اپنی کمزوریاں, اپنی کوتاہیاں گنوا دیتے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ آدھا کام تو ہو گیا. اب اگلا سٹیپ آئے گا جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے. وہ جو راستہ دکھانا ہے اندھیری رات میں, جی جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے وہ سب سے آگے چلتا ہے, اپنے پیچھے فالو کرنے والے لوگوں کو ٹارچ سے راستہ دکھاتا ہے. تو لیڈر کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اندھیری رات میں ٹارچ والے آدمی کی بات کرتے ہیں, جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہوا لے چلے گا. چلیں گے ہم خود, ایفرٹ ہماری ہوگی, جی, لیکن وہ ٹارچ کے ذریعے راستہ دکھائے گا. سر یہ کوئی نیا چہرہ ہوگا؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پرانے چہروں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح سے کچھ صورتحال بنے گی؟ اس کا تو ایک بڑا سمپل جواب ہے. جی سر. کیا لیٹ 30s سے پہلے کسی نے سوچا تھا کہ مسلمانوں میں ایک حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوں گے جو اتنے کم عرصے میں قوم کو ایک نیا ملک دے جائیں گے؟ بڑی دیر ہو گئی سر, 70 سال گزر گئے. وہ کتنے سالوں کے بعد آئے تھے یہ بھی تو دیکھیے نا.
تو ہمیں اب مل جائے گا شاید، اتنی دیر گزار چکے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے سر لوگ، ہم چونکہ اب یہ بھی کریں گے تو نیچے لوگ لکھ دیں گے، آپ سے ملنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی کوئی بھی کہیں سے اگر ملنا چاہے، بات کرنا چاہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ تو میرے یہاں طریقہ کار کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو تشریف لے آئیے۔ یہ ضرور ہے کہ میں چونکہ ملازم پیشہ انسان ہوں، میں محنت کر کے روٹی کماتا ہوں اپنے آپ سر لیے۔ جاب کرتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اب میں 1 مہینے کے بعد 80 سال کا ہو جاؤں گا، اس عمر میں بھی محنت کر کے کھا رہا ہوں۔ وہ میری اویلیبلٹی یقینی بنانے کا ایک طریقہ ہے جی، کہ ایک نمبر ہے، اس پہ کال کر کے پتہ کر لیں کہ میں ہوں کہ نہیں، تاکہ آپ کو دقت نہ ہو آنے میں، تو کوئی آ جائے۔ تو آپ صرف لاہور میں ملاقات کرتے ہیں یا دوسرے شہروں میں بھی؟ لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ اور اس کا کوئی دن مقرر ہے جہاں جب آپ ملاقات کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، میں نے عرض کیا نا کہ میں تو دنیا دار آدمی ہوں، دنیا نبھا رہا ہوں، میری ذمہ داریاں، فیملی ہے میری، عزیز رشتہ دار ہیں، تو سب کو اٹینڈ کرتا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ روٹی کما کے کھاتا ہوں۔ تو آپ سر ہماری طرح پریشان ہوتے ہیں؟ ہم بھی اپنی بہن بھائیوں کی، اولاد کی، بیگم کی پریشانیاں لیتے ہیں، آپ کو بھی ان پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے؟ بہت، یہ لمحات آتے ہیں آپ پہ بھی؟ بہت، ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کسی کہ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو میرے اوپر فرض ہے بحیثیت بھائی کے، بحیثیت نانا کے، بحیثیت دادا کے، یہ سب چیزیں میرے اوپر فرض ہیں۔ میں اللہ کو آنسریبل ہو جاؤں گا اگر اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کروں گا۔ تو آپ کو کون سی چیز خوشی دیتی ہے زیادہ سے؟ آپ خوش کب ہوتے ہیں زیادہ؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ہابی یا کیا؟ نہیں، اب تو ہابی کوئی رہ نہیں گئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک نوجوانی میں ایک زمانہ آیا، موٹر سائیکل چلاتا تھا، الٹی سیدھے رکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاری رہتی تھی، باوجود اس کے کہ اس وقت بھی کار تھی میرے پاس، لیکن شام کی تفریح کے لیے موٹر سائیکل رکھا ہوا تھا۔ پھر کاروں کا شوق سوار ہو گیا تو کار ڈرائیونگ میں مہارت حاصل کرنے کے قصے میں پڑ گیا۔ اچھا، آپ اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتے ہیں؟ جی، تو لیٹلی ہارس رائڈنگ کر رہا تھا، جو اب میں نے چھوڑ دی۔ ٹھیک۔ اب کچھ عرصے سے اب وہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ کے اس پر سوار نہیں ہوا جاتا، تو یہ مجبوری آ گئی۔ اب اتنا اونچا ایک میز چاہیے جس پہ کھڑا ہو کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ تو سر کون سا دن ہے جو آپ کو، یا کون سا لمحہ ہے جو آپ کو غمگین کر دیتا ہے، آپ دکھی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے؟ کوئی ایسا دن زندگی میں آیا؟ زندگی میں یقینی طور پہ آئے لمحات، لیکن اب شاید ایک یقین رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے نکال لے گا۔ وہ چیز بہت تسلی دیتی ہے انسان کو، خوش رکھتی ہے ہمیشہ۔ تو سوچتے تو آپ ہوں گے کہ لوگ مجھے کیسے یاد رکھیں گے، اور کیا چاہتے کیا ہیں کہ لوگ کیسے یاد رکھیں؟ نہیں، میں ادھر کبھی دھیان یوں نہیں جاتا۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، تو یاد تو اس کو رکھتے ہیں جو کسی کام آ جائے، لوگوں کے، کسی کے لیے کچھ کام کر کے چھوڑ جائے۔ تو میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو یاد کیا رکھیں گے؟ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں خدمت کر دوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں سے صرف نظر کر لے، یہ ضرور ہے۔ تو شاہ صاحب، آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم، بڑے بڑے لوگ آپ سے دعا کرواتے ہیں؟ ان کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں، وہ جب مرضی مسئلہ حل کر لیں۔ میں نے تو ایک عرض کی شروع میں، شاید آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے عرض کیا کہ بھلے لوگ ہیں، بڑے خوش گمان لوگ ہیں، حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سر، وہ آپ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ندیم ملک صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی سفر جو ہے
وہ اینڈ کی طرف بڑھ گیا ہے. تو آپ کے معاملات جو کچھ معاملات بعد میں پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا، بالکل نہیں. آپ دعویٰ نہ بھی کریں تو سچ تو ثابت ہو گیا یہ. تو وہ جو میرے دل میں آیا میں نے کہہ دیا. نہیں آپ اس کو سیاسی بصیرت کے طور پہ آپ نے دیکھا؟ نہیں بصیرت کیا میں اور کیا میری کوئی بصیرت، نہ کوئی سیاسی نہ کوئی اور. ویسے ہی ایک بات دل میں آئی میں نے کہہ دی، تو وہ اتفاق ہے کہ پوری ہو گئی. تو اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے میری. پاکستان کے حالات کیا دیکھ رہے ہیں، بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے اگلے چند ماہ کے بعد ہمیں کچھ سانس آنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے 2-2.5 سال 3 سال کے بعد پاکستان بڑی تیزی سے اوپر اٹھ رہا ہوگا. آپ کے پاس جو لوگ جاتے تھے الیکشن سے پہلے، آپ کہا کرتے تھے کہ الیکشن ایسے ہوں گے کہ یہ ہو بھی جائیں گے تب بھی حالات بہتر اس طرح سے نہیں ہوں گے، اور الیکشن کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے، تحفظات آتے رہیں گے. وہ سب تو ویسے ہی ہوا. تو آپ کو یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلی، یہ حکومت وقت پورا کرتی نظر آتی ہے؟ مشکل ہے. کوئی سر یہ آج کی جو یوتھ ہے، آپ ان کو لاکھ کہیں کہ جی ایسے کر لیں، آداب اور یہ چیزیں، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے کہ اگر وہ یہ کیوں نہیں لرن کرنا چاہتے چیزیں، ہم بھی چلے انہیں میں شامل ہیں؟ نہیں، آپ کی جنریشن بڑی بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. مسئلہ صرف ہمارے اندر ہے، جو آپ سے پہلی ایک نسل ہے، پہلی 2 نسلیں. کیا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہم آپ کو زبانی نصیحت سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اپنا حال وہی ہے جو دوسروں کا ہے. تو نوجوان آج کا بڑا ہوش مند ہے. وہی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یہ کہہ رہا تم جھوٹ نہ بولو. خود ابھی بیوی کو چکر دے کے آیا کہ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، بیٹھا میرے پاس ہے. تو اگر ہم نوجوان کو یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ویسا ہو جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا. تو اس کی کمی ہے بیسک. نوجوان اس آدمی کے پیچھے چلے گا جو بولے گا کم، کرے گا زیادہ، پریکٹیکلی پروف کرے گا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. آپ نے سر اتنے سالوں میں پاکستان میں کوئی نیک اور صالح حکمران دیکھا؟ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، آنے والا گئے والے سے زیادہ برا ثابت ہوا. آنے والا گئے والے سے برا ثابت ہوا. کبھی آپ کو امید اٹھی ہو ان 70 سالوں میں؟ نہیں، امید تو ہے. میں تو ابھی تو آپ نے کہہ دیا ابھی، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بڑا یقین ہو کہ یار؟ پر امید تو میں شروع سے ہوں. سر پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہوا کیا ہے. میری 31 ایئرز، میں اتنے، تو اب 31 سالوں میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہ سنتا ہوں پاکستان اب یہ ہو جائے گا، پاکستان اب ترقی کرے گا، پاکستان اب لیڈ کرے گا، یہ کرے گا. اب ہم آپ تو اس سے بھی زیادہ پہلے کا سن رہے ہیں، اور تو اس مایوسی کو ہم اپنی کیسے کم کریں، کیسے ختم؟ ہمیں یہ ایک بات سوچنی چاہیے جی، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. ہر کام اپنے وقت مقرر پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک، اللہ کر دیتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ وقت اپروپریٹ نہیں آیا تو وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی، لیکن بڑی جلدی وہ وقت انشاءاللہ آ جائے گا اور یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنے حکمرانوں کو، اپنے آرمی چیف کو، اپنے چیف جسٹس کو ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے، ہر ایک سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ اچھا ہی کرتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو ہم برا کہیں، اس لیے کہ جب میرے اپنے اندر خامیاں نہیں ہوں گی تو میں کسی دوسرے کو برا کہہ سکوں گا. جب تک میرے اپنے اندر خامیاں ہیں میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا. بہت مہربانی آپ کی. آپ نے گفتگو سنی، آپ کو کیا اچھا لگا، برا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنی گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ